السلام علیکم، ایک سے دو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں اور خصوصاً کراچی کی بات کی جائے تو امن و امان کی خراب کی جو صورتحال ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑی اہم وجہ معاشی بدحالی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ اس سال ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہوا تھا وہاں بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ڈسکس ہوا تھا، اور یہ تھا کہ امیر اور غریب میں فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے سماجی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں بہت سے ممالک میں جہاں امیر اور غریب میں فرق بہت زیادہ ہے اور گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک میں کافی خراب حالات دیکھے پچھلے چند ماہ میں، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، مہنگائی بہت تھی، کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہو گئی تھیں، تو اس لیے ہم نے وہاں پہ کافی خراب حالات دیکھے اور وہ اس سے سب واقف بھی ہیں۔ تو ہم پاکستان پہ فوکس کریں گے اور ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو، اور خاص طور سے میں کہا کراچی کی صورتحال دیکھی جائے، پچھلے 2 ماہ میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اور جو لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کرائم ویسے ہی بہت تھا، اس کے بعد یہ دوسرے جو ہم نے واقعات دیکھے اس سے سبھی پریشان ہیں۔ تو اس کی بیسک وجوہات اور جو معاشی وجوہات ہیں اس پہ ہم ڈسکشن آج کریں گے۔ ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سعید شفیق صاحب نے، صدر ہیں کراچی چیمبر کے۔ سعید صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سعید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں شبر ظہری صاحب جو ایک ماہر ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، بہت شکریہ شبر صاحب آپ کا بھی۔ ہم اس ڈسکشن میں یہ بھی بات کریں گے کہ جب امن و امان کی جو صورتحال خراب ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے، حکومت کے پاس وسائل ہوں گے تو پھر وہ سیکیورٹی پہ بھی اخراجات کرے گی۔ ہم کو معلوم ہے ہمارا ڈیفنس بجٹ تو کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ملک کے اندر کی سیکیورٹی جس میں پولیس اور اب رینجرز بھی انوالوڈ ہے، ان کے لیے کتنے وسائل ہیں؟ کیا وسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے حکومت سیکیورٹی اور امن و امان نہیں دے پا رہی ہے پاکستان کے عوام کو؟ یہ بڑا سوال ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی ڈسکشن میں پھر ہم ٹیکسیشن میں بات کریں گے، حکومت کے وسائل پہ بات کریں گے۔ تو وسائل کم ہیں یا جتنے وسائل ہیں بھی اس میں بھی کیا حکومت نے کوشش کی ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اور عوام کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے؟ تو ان سب پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ سعید شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں جو بدامنی ہم نے دیکھی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے کہ وہ سیکیورٹی پہ خرچ نہیں کر سکتی؟ شکریہ شجاع، میں تھوڑا سا آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ آپ نے جب پروگرام کی ابتدا کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ معاشی بدحالی جو ہے اس کی وجہ سے امن و امان کی خرابی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں امن و امان کی وجہ سے معاشی بدحالی ہے اس وقت پاکستان میں۔ یہ فرق ہے آپ کی اور میری سوچ کا اس وقت۔ جو آپ کی بات ہے یقیناً صحیح ہے، مگر اس میں یہ صرف ون آف دی فیکٹر ہو سکتا ہے جو آپ کا پوائنٹ ہے۔ اس میں اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، اور اتفاق ہے کہ میری ٹرم اب تقریباً اینڈ پر ہے، اور پورے سال اگر ہم نے کام کیا ہے تو صرف ایک جو مین جس کو ہم نے فوکس کیا وہ لا اینڈ آرڈر تھا، جس کو ہم پورے سال فوکس کرتے ہوئے چلے، کیونکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یا ہماری سوچ کے مطابق یہ چیز اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ریسیشنز آتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں، وہاں لوگ ایک دوسرے کے اوپر چھری چاقو لے کے نہیں چڑھ دوڑتے۔ آج دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی، اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر ان پر قابو نہ پایا جائے تو اس کی وجہ سے سماجی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ ٹالریٹ نہیں کر رہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اور ہم روزمرہ کے معاملات میں خبروں میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریونیو کے وسائل ہمیں بڑھانے چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آج تک شاید ہم جو پچھلا 60 سال سے ایک سوچ اور ایک اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے وہ چلا رہا ہے، اسی کو ہم تھوڑا سا امینڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی پرسنٹیج کم کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، اسی انداز میں لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے اس دفعہ بجٹ کے اندر انیشلی گورنمنٹ کو پرپوز کیا تھا، شبر صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ جگہ میٹنگز میں موجود تھے، اور ایک پرپوزل کو جو کراچی میں فائنانس منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایف بی آر کی بھی پوری ٹیم موجود تھی، اس پرپوزل کو فائنانس منسٹر نے اپریشیٹ کیا تھا۔ انفارچونیٹلی مجھے کہا بجٹ میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا کہ اسلام آباد میں آ کے آپ اس حوالے سے میٹنگز کریں۔ میں جب گیا تو وہ ٹیم ایف بی آر کی اتنی بزی تھی کہ جو انٹینشن مجھے ان کی نظر آئی اس وقت کراچی میں، وہ اسلام آباد میں ان کی مصروفیت کی وجہ سے ہماری میٹنگز نہیں ہو سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پرپوزل ہم لے کے گئے تھے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ، یہ جو کرنٹ فزیکل ایئر چل رہا ہے اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ وہ پرپوزل کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیکس کی چوری کیوں ہوتی ہے۔ ٹیکس کی چوری صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ ٹیکس کی چوری کرنے کی وجوہات ایک شارٹ کٹ ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ٹیکس کی چوری پہ میں آتا ہوں، پہلے ہم شبر صاحب سے پوچھ لیں، جو آپ نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا تو ظاہر دونوں کمپلیمنٹ ایک چیز کو کرتی ہیں۔ تو شبر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خراب امن و امان کی صورتحال ہے اس کی وجہ
معاشی بدحالی ہے یا یہ وائس ورسا ہے؟ میں پرنسپلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس سینس میں کہ بنیادی وجہ جو ہے معاشی جو آج لا اینڈ آرڈر خراب ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اکنامک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صحیح نہیں ہے، اور پاکستان میں جو پاورٹی ہے اور ان امپلائمنٹ ہے وہ اس لیول پر ہے کہ یہ سیکورٹی کے لیے ڈینجر ہے۔ مگر ایک بات جو صحیح صاحب کی ہے، وہ امیجیٹ جو اس وقت ڈسٹربنس ہے جو اس کی وجہ آج 1-2 مہینوں میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب مگر یہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم کا انڈرلائنگ کاز جو ہے وہ اکنامک ڈیپریویشن ہے، اور اس کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ملک تو آزاد ہے مگر ملک کے لوگ آج بھی غلام ہیں، وہ معاشی طور پہ آزادی نہیں رکھتے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور فوکس کروں، کراچی شہر جس کی تاجر کمیونٹی کو سعید صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ میں اس کو اور شارٹ کر لیتا ہوں، 5 سے 6 میل کے ایریے میں، اسکوائر مائل کے ایریے میں پاکستان کی 70-80% آف ٹریڈ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ، سب جانتے ہیں، پاکستان کی جو اولڈ مارکیٹس ہیں، اور وہ پاکستان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، ہارٹ ہے، وہ پاکستان کا وہ ہارٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہارٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ مگر آپ اگر اس کو انالائز کریں کہ اس ہارٹ کے ساتھ ہمارے پاس وہ سلمس ہیں جہاں اکنامک ڈیپریویشن اپنی اینڈ پر ہے، صحیح، تو میں نہیں سمجھتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل پوزیشن نہیں، شارٹ ٹرم میں تو میں کچھ رینجر کھڑا کر دوں گا، میں لانگ ٹرم میں یہ سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے، اور آپ کو ان سلمس کو، ان پوزیشنز کو، ان آبادیوں کو، ان لوگوں کو، ان شہر کو آپ کو ایک اکنامک لائف دینی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں دی تو وہ جو 4-5-6 اسکوائر مائل کا ایریا ہے اس میں آپ کاروبار اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ صحیح صاحب کو شاید یاد ہو، میں نے ایک پری بجٹ سیمینار کیا تھا، اور میں نے اس میں ایک جملہ کہا تھا جو بہت اچھا نہیں ہے مگر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ٹیکس دے دیں، اگر ہم صحیح ٹیکس نہیں دیں گے تو قلم بتے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑا تلخ جملہ ہے مگر اس کو ہمیں بہت ڈیپلی سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ٹیکسیشن پہ بھی آؤں گا، اور جیسے کہ سعید صاحب بھی ٹیکس کی چوری کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لیکن ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو ٹیکس جتنا کلیکٹ بھی ہوتا ہے، اب ہم عام لوگوں کے جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس سے اگر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنا حکومت ٹیکس دے بھی رہی ہے اس کی بھی اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو جو اس وقت حالات ہیں سیکیورٹی کے، امن و امان کے پورے ملک میں، شہروں میں، تو ان وسائل کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ کم وسائل بے شک ہوتے لیکن اس کو بھی بہتر استعمال کیا جا کے، استعمال کر کے سیکیورٹی کی، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا سکتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس پہ ہم کامنٹ لیں گے، بریک لیتے ہیں یہاں سے، اور یہیں سے اپنی ڈسکشن دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم پاکستان میں اور خصوصاً کراچی کی بات کریں تو جو خراب صورتحال ہے امن و امان کی، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کی وجوہات پہ بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ سے یہ سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک اور جو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور پوائنٹ ریز کیا، شبیر صاحب کی طرف ہی آ کے پہلے آپ سے اس پہ میں جواب لے لیتا ہوں کہ جتنے وسائل حکومت کے پاس ہیں بھی اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ کم پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ جو آپ کے بارڈرز کی صورتحال ہے اس پہ بہت ہی زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہاں بھی کوئی مساوی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس لیے بھی لوگ جو ٹیکس جو نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں، وہ اکثر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ ٹیکس نہیں دیتے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کا بھی تو صحیح استعمال نہیں۔ لیکن یہ بڑا وشیش سرکل ہے کہ ٹیکس دیں گے تو حالات صحیح ہوں گے، مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس 5-6 اسکوائر مائل کی بات میں کر رہا ہوں، اس 5-6 اسکوائر مائل نے 60 سال میں کیا ٹیکس دیا، اور اس 5-6 اسکوائر مائل کے اوپر 60 سال میں کیا خرچ ہوا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس 6-7 اسکوائر مائل کے اندر کبھی کوئی نئی ڈھنگ کی سڑک بھی نہیں بنی۔ یہ لوگ اس پراچی پاکستان کے ٹریڈ ہارٹ کو چلا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آپ نے رزلٹ دیا؟ میں اور سمپل کر دیتا ہوں، میں آپ سے ایک ازیوم کرتا ہوں اگر میں 50 بلین خرچ کر دوں اس 4 اسکوائر مائل کے اوپر، 50 بلین، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں، صحیح صاحب مجھے ایگری کریں گے کہ وہ آپ کو 200 بلین ریٹرن کر دے گا ان 2 ایئر بائی
بیٹر ٹیکسیشن. سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی اور ایکسپینڈیچر غلط ہے. آپ ایکسٹرنل سیکورٹی اور بڑی بڑی باتیں کر کے اپنی اکنامک نرو کو کاٹ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو بزنس کمیونٹی کا بھی ایک رویہ ہمیں سوچنا چاہیے. بزنس کمیونٹی نے اپنے آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن رجیم میں لے گئے اور وہ انکم ٹیکسز نہیں دے رہے ہیں. نہیں دے رہے مطلب میں صاحب بات کروں نہیں دے رہے, کم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انکم ٹیکس پہ آؤں گا, میں صرف بات کمپلیٹ کروں. دیکھیں یاد رکھیں ہمیشہ کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہمیشہ انکم ٹیکس سے صحیح ہوتی ہے, کبھی انڈائریکٹ سے صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ دونوں کا ایک امبیلنس ہوا ہے جس کا یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس کی طرف بھی آتے ہیں. سعید صاحب, اب یہ جو بات ایک ہم پوائنٹ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ میں آپ کا ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا بزنس کمیونٹی جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم کو حکومت نے وہ سیکیورٹی اتنے سالوں میں نہیں پرووائڈ کی ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر ٹیکس دیتے ہوئے کتراتے ہیں؟ شجاع دیکھیں اس میں 2-3 اس کی بھی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. تو سم ٹائم وہ نیگیٹو وے کو چوز کرتے ہیں کہ جلدی ٹیکس بچا کے اور زیادہ سے زیادہ ویلتھ اکٹھی کرنے کی کوشش کریں. ایک وجہ اس میں یہ بھی آتی ہے سامنے کہ جو ٹیکس میں دیتا ہوں, اگر سپوز اور میں پورے دیانتداری کے ساتھ دیتا ہوں یا شبر صاحب دیانتداری کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں, تو اس ٹیکس کا جو ریٹرن ملنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ نظر نہیں آتا تو اس سے بھی ایک ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے. پوری بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے, ایگزیکٹلی یہ سمجھتی ہے. ایسا ہے کہ یقیناً اس پوری سوسائٹی میں, اس معاشرے میں کرپشن موجود ہے اور بہت بڑا کرپشن موجود ہے. اور یہ دنیا کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو سروے ہیں اس میں پاکستان میں کرپشن نظر آتا ہے. اور ہم تھانے میں بھی جاتے ہیں, اگر شناختی کارڈ گم ہونے کی کمپلین لے کے, تو وہاں بھی ہمیں 100 روپے منشی کو دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد ہی ہماری کمپلین رجسٹر ہوتی ہے, اس سے پہلے وہ نہیں کرتا, 10 بہانے کر کے آپ کو بھگا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے. دیکھیں اس کلچر کو کس طرح فروغ دینا ہے. پاکستان کا ایک کلچر ہے, 60 سال پر محیط ہے, اس میں ایک دم ہم کچھ 6 ہفتوں میں چینج لے کر نہیں آ سکتے. اگر آپ کو کرنا ہے تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر یعنی حکومتی مشینری کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی, حکومتی سوچ کو بھی تبدیلی لانی ہوگی, اور بزنس کمیونٹی کو یا وہ لوگ جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. ہم نے جو پروپوزلز کی جس کی میں انیشلی بات کر رہا تھا اور پھر وہ ہم اس پہ بریک پہ چلے گئے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے یہ پروپوز کیا تھا کہ اگر آپ چوری کے راستے ہی بند کر دیں, سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک چوائس ہے کہ ہاں یار میں اگر ایسا کروں گا تو مجھے یہ راستہ ملے گا اور میں اس میں سے چوری کر کے بچا لوں گا. جب میں وہ راستے ہی اگر بند کر دوں اور لیول پلینگ فیلڈ ہو ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, تو پھر سوال یہ ہے کہ میں سر پٹکتا رہوں اور میں چوری کرنا بھی چاہوں تو میں کر نہیں سکتا. تو ہمیں ایسے سولوشنز کی طرف جانا چاہیے, اور یقیناً ہم نے ایسا ہی پروپوزل دیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ گلاس ہے, اگر ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ اس گلاس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کی 5 روپے ویلیو اسیس کرتا ہے کسٹم, ایک ITP امپورٹ ٹریڈ پرائز جسے کہا جاتا ہے کہ جی 5 روپے اس کی قیمت ہے, اس کا 25% آپ کو ڈیوٹی دینی ہوگی. اگر میں اس کو ختم ہی کروا دوں کہ جی آپ نے گلاس پر ڈیوٹی لینی ہے, آپ کہیں جی 25% نہیں لینی, ہم نے 2 روپے لینی ہے, تو ویلیو کا ڈسپیوٹ ہی ختم ہو گیا. نہ یہ انڈر انوائس کر سکیں گے نہ میں کر سکوں گا, گلاس کے اوپر 2 روپے ڈیوٹی دینی ہے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایسی کمیونٹیز جن کے اوپر آپ اس طرح اس انداز میں ٹیکس لے سکتے ہیں, اس میں آپ اس انداز میں ٹیکس لیں. دوسرا دیکھیں شجاع, میں ایک بات اور بتاؤں, جو نچلے لیول سے ہمیں ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانا ہے, ایک تو کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو آج تک نیگلیکٹڈ ہیں, ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا. دوسرا وہ کہ ہمارا ایک ریڈی والا بھی مختلف علاقوں میں 100 روپے پولیس کو بتا دے دے گا ریڈی لگانے کا, 100 روپے, پتھارے والا 100 روپے بتا دے دے گا. اگر وہ 100 روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اربوں کھربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہم ایک ٹریڈ لائسنس کی بات کریں, اگر کہ جی اگر میں نے بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کے لیے ایک حکومتی اجازت نامہ درکار ہوگا. میں وہ اجازت نامہ لوں گا تو میں ریڈی بھی لگا سکتا ہوں, یا میں دکان بھی کھول سکتا ہوں, یا میں ٹریڈنگ بھی کر سکتا ہوں. یہ ایک سمپل سی بات تھی. اگر یہ سمپل سی بات کا اس کا فالو اپ ہو جائے, اس کو امپلیمنٹیشن ہو جائے, تو لوگ خود بخود ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, حکومت کو بے انتہا ریونیو ملے گا. اور ایسی چیزیں جہاں پہ آپ اس کو چوری کے دروازے بند کر سکتے ہیں, اگر آپ وہ کریں تو یقیناً کوئی چوائس ہی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے, چلیں اس پہ اور بات کریں گے. اور جو آپ نے بھتے کی بات کی تو اس پہ بھی بہت سے سوالات ہم اٹھائیں گے. ابھی ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے, جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک میں, امن و امان کی خراب صورتحال دیکھی جا رہی ہے, اور پچھلے 2 ماہ سے تو کراچی میں ہم نے بہت ہی خراب حالات دیکھے ہیں. اب کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے سو نوٹس لیا ہے. تو بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک ڈپریویشن ہے, جو پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد مہنگائی سے 2-4 ہے, مہنگائی بہت 4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کو نظر آئی ہے, پوری دنیا میں اتنی مہنگائی کسی اور ملک میں نہیں ہے, پھر بے روزگاری اور پھر غربت, یہ وجوہات ہیں آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں؟
نہیں، لنکیجز تو بہت کلیئرلی ہیں کہ جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور آپ کی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، پاورٹی نیچے آتی ہے، تو یہ انتشار جو ہے یہ خاصا کم ہوتا ہے اور ایکسٹریمزم بھی کم ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ملیشیا میں ایک بہت بڑی کمیونسٹ انسرجنسی چلی اور اس کے بعد جب ان کی اکنامک گروتھ ہونی شروع ہوئی تو وہاں پہ بڑا پرامن قسم کا ماحول ہے، لوگ جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایشو اکنامک اور پراسپیرٹی کا ہے، اور اکنامک جو ہے اس میں امپلائمنٹ جنریشن نمبر 1 ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. ہم نے ابھی تک یہ بھی ڈسکس کیا ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شبر زیدی صاحب ہیں، سعید شفیق صاحب ہیں، کراچی چیمبر کے صدر. تو وسائل کی بات ہو رہی ہے کہ کیا حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ اور ہم کو پتہ ہے کہ وسائل حکومت کے پاس آتے ہیں ٹیکس آمدنی سے سب سے زیادہ آتے ہیں. تو کیا اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے جس کی وجہ سے حکومت امن و امان پہ، سیکیورٹی پہ، اپنے عوام کو یہ سیکیورٹی دینے پہ خرچ نہیں کر پاتی ہے؟ دیکھیں، کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک بات تو اگر آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے جو آئٹمز ہیں، سب سے پہلا نمبر تو ڈیٹ سروسنگ کا ہے. جی 800 ارب سے لگ بھگ ڈیٹ سروسنگ ہے، جو میرے ٹائم میں 350 ارب تھا. تو یہ جو 500 ارب کا اضافہ ہوا ہے یہ ڈائریکٹلی آپ کی مانیٹری پالیسی اور اس کی ہائی انٹرسٹ ریٹ پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ 500 ارب پہلے ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ لگاتے تھے یا سوشل سیکٹرز پہ لگاتے تھے، وہاں سے اٹھا کے آپ وہ سارے بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں. یہ حالات تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سال سے، لیکن ہم تو پرانی بات کر رہے ہیں. کیا ماضی میں جتنی حکومتیں آئیں اور جتنے وسائل ان کے پاس اویلیبل تھے، کیا انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی پہ فوکس اتنا نہیں کیا، وہ وسائل نہیں لگائے جس کی ضرورت تھی؟ نہیں، دیکھیں، انٹرنل سیکیورٹی اور اکنامک پراسپیرٹی بڑی لنکیجز ہیں. اگر آپ کی اکانومی صحیح چل رہی ہو تو آپ انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، آپ نیشنل سیکیورٹی پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن وہی شکایت ابھی بزنس کمیونٹی کر رہی ہے نا کہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور جب جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شہروں میں حالات خراب ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلینکٹلی ماضی میں نہیں ہوا. There have been periods in Pakistan history جب ہم نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اور پرٹیکولرلی ایوب خان کا جو پیریڈ تھا اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، سیکیورٹی بھی ٹھیک چلتی. وہاں پہ غلطی یہ کی کہ 65 کی جنگ کر دی اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائزیشنز کر دی اور وہ ہمیں لے ڈوبی ہیں. اور اب جو ہے یہ جو ایپیسوڈ پچھلی حکومت کا تھا، 7-8% گروتھ آپ کو مل رہی تھی، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی تھی، آپ کی امپلائمنٹ جنریشن بھی تھی. اور آپ یہ نہ بولیں کہ آپ کا 300 ارب روپیہ کلیکشن تھی سن 2000 میں، جو آج آپ کم از کم 1900 ارب کے قریب کلیکشن کر رہے ہیں. 5 ارب ڈالر سے لے کے 18-20 ارب ڈالر تک آپ نے کلیکشن کی ہے، وہ اسی اکانومی سے کی ہے، اور بھی پوٹینشیل بہت ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ سے ہماری بات ہوئی تھی، پاکستان سابق وزیر خزانہ. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.